والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جتنے طبقات پر محنتیں چل رہی ہیں، خصوصاً باطل کی، سب سے زیادہ باطل کی محنت عورتوں پر چلتی ہے. پھر دوسرا رخ ان کا بچے ہیں، تیسرا رخ ان دونوں کے ذریعے سے بڑوں کا دماغ خراب کرنا ہے. اور ان لوگوں کو محنت کرنے کی جو شکل بتائی گئی ہے وہ یہ نظروں کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں، ذہنوں میں باطل کو بسانا ہے. اور باطل بسے گا کیسے؟ باطل سننے سے، باطل دیکھنے سے، باطل بولنے سے، باطل سوچنے سے. جب یہ چاروں کام باطل کے لیے ہوں گے تو باطل بسے گا. جو سنے گا وہ بولے گا، جو سنے گا وہی سمجھے گا، جو سنے گا وہی سوچے گا، جو سنے گا وہ اسی پر عمل کرے گا. اسی لیے کہا گیا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. پتہ یہ چلا حق کے لیے بھی سننا اور سنانا ہی راستہ ہے، باطل کا بھی وہی راستہ. اسی لیے کہا گیا جو سننا ہے وہ سنو گے، جو نہیں سننا اس کے سننے سے اللہ بچائے گا. جو کہنا ہے وہ کہو گے، جو نہیں کہنا اس کو کہنے سے اللہ بچائے گا. جو سوچنا ہے وہ سوچو گے، جو نہیں سوچنا اس کے سوچنے سے اللہ بچائے گا. جو کرنا ہے وہ کرو گے، جو نہیں کرنا اللہ اس کے کرنے سے بچائے گا. اسی لیے دعوت میں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے حق سنو، حق بولو، حق سوچو، حق سمجھو، حق پر عمل کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور حق پہ جمنے کے لیے صبر کرنا لازم ہے. حق پر آزمائشیں بہت آئیں گی، اتنی آزمائش آئے گی حق پر جمنے کے لیے کہ انسان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی. ضاقت علیہم الارض بما رحبت. یہ کہا کہ زمین تنگ ہو جائے گی اپنی وسعتوں کے باوجود. لیکن کرنا کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، جمے رہو. اور یہ جمنا ہی حق ہے. حق ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. باطل ہمیشہ کمزور، حق ہمیشہ مضبوط. اس لیے آپ دیکھو باطل ہمیشہ، دیکھو ہماری جو بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روز اول سے آج تک بھی ووشنا کلمہ ہے سو. ارے بولو بھائی، یہ کلمہ بدلتے رہتا ہے، کلمہ بدلتے رہتا ہے.
لا الہ الا اللہ حضرت آدم کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ حضرت نوح کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ شعیب اور یعقوب کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ حضرت لوط کا بھی اور حضرت ہود کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ ہے۔ لیکن باطل کی محنت ہر زمانے میں الگ الگ، ہر زمانے میں باطل اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے اور حق اپنا رنگ کبھی نہیں بدلتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اس رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ گرگٹ رنگ بدلتے رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے گرگٹ کی طرح رنگ مت بدل، بولتے نہیں بولتے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو اذا خلو الی شیاطینہم قالوا انا معکم اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ ایمان والوں کے پاس آئے تو ایمان والوں کی طرح بول چال حال، کافروں کے پاس منافقوں کے پاس گئے تو انہی کی طرح بول حال چال۔ تو رنگ بدلنا یہ منافقوں کا کام، اور باطل رنگ بدلتے رہتا ہے۔ باطل رنگ برنگی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے باطل؟ اور حق ایک ہی رنگ والا ہوتا ہے۔ باطل کا رنگ بدلتے رہتا ہے۔ ہر کبھی ایک زمانہ تھا ٹی وی سے باطل نے کام کیا، ایک زمانہ سیریل سے، اس سے پہلے ایک زمانہ ریڈیو سے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں ریڈیو میں قسطوار ڈرامے آتے تھے، یاد نہیں ہے؟ ریڈیو میں بھائی کیا آتے تھے؟ قسطوار ڈرامے۔ اس زمانے میں ٹی وی نہیں، ریڈیو، اور ریڈیو میں گانے، ریڈیو کے دیوانے، ایسا ریڈیو رکھ لو کو بیٹھ جاتے تھے پورے کام سے بے خبر۔ باطل کا رنگ بدلتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس زمانے میں بھی حق کا کام ایک ہی نہج، وہی نماز، وہی اذان، وہی دعوت، وہی محنت، وہی تعلیم، وہی گشت، وہی ملاقات، وہی باتیں۔ حق اپنا رنگ نہیں بدلتا، لیکن باطل اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ ریڈیو سے ٹی وی، وہ زمانہ یاد ہوگا، ہفتے میں ایک بار لوگ سب اتوار کے شام کو جم جاتے تھے، یاد ہے بھول گئے؟ ارے یاد ہے بھول گئے وہ منظر؟ کیا حضرت؟ اتوار کو شام میں کیا ہو جاتے تھے؟ ایک آدمی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، وہ لا کے سڑک پہ رکھ دیتا، صوفہ ڈال لیتے، اور وہ اہل خانہ سامنے بیٹھتے، جو دیکھنے کے لیے آئے پیچھے، 500 کا مجمع ایک ٹی وی کے سامنے۔ ہے نہیں؟ ارے جلدی بولو بھئی، ہے نہیں ہے؟ پھر خاموش بیٹھ کے کیا بھی خالی میں دیکھے پرانا آدمی تمہیں سب نئے آدمی سکا، ہے نہیں بھئی؟ اور وہ اتنا سا ہوتا تھا، کسی بھی دکھتا بھی نہیں تھا، تسلی میں دیکھ رہوں ملک کو۔ بعض لوگ دوربین خریدتے تھے اسی کے لیے، اتوار کے واسطے دوربینہ مطلب دیکھتی زو کیا ہنگامے۔ اور بعض لوگ تو ٹفن بننے میں آ جاتے، مرمرے بھی، پھٹانے بھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں باطل اپنا رنگ کیسے بدلتا ہے۔ چلتے آج باطل کا رنگ یہ ہے، موبائل کے شکل میں۔ ہوم تھیٹر تھا پہلے، اب ہینڈ تھیٹر ہو گیا۔ ہر جیب میں فتنہ، ہر فرد میں فتنہ، ہر نظر میں فتنہ، ہر خبر میں فتنہ، در میں فتنہ، گھر میں فتنہ، فرد میں فتنہ۔
ایک زمانہ تھا گلیوں میں، ایک گلی میں فتنہ، اور آج گھر گھر میں فتنہ۔ باطل اپنا رنگ بدلتے رہتا ہے اور حق اپنا رنگ کبھی نہیں بدلتا۔ حق کا رنگ ایک ہی رنگ، آدم از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم، وہی رنگ ہے اللہ کا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ حق کا رنگ کبھی نہیں بدلتا۔ وہی اذان، ارے یہ زمانہ بدل گیا، اذان بدلو۔ بدلے کیا بھئی؟ زمانہ بدل گیا، اقامت بدلو۔ زمانہ بدل گیا، قرات بدلو۔ زمانہ بدل گیا، نماز کے رکعتیں بدلو۔ زمانہ بدل گیا، تعلیم بدلو۔ زمانہ بدل گیا، گشت کی شکل بدلو۔ زمانہ بدل گیا، گشت کی نوعیت بدلو۔ زمانہ بدل گیا، دین کی باتیں بدلو۔ ایسا ہے؟ جو جبہ پیجامہ جو پہنے ہیں 100 سال پہلے بھی ایسے پہنتے تھے اس کو، اور باطل کا رنگ بدلتے رہتا ہے۔ باطل کا رنگ، پینٹ آن کے اب تک 18 ڈیزائنہ بدل گئے، آخر میں آج کوئی ڈیزائن نہیں ملا تو اب پھاڑنا شروع کر ڈالی۔ جو ایک زمانے میں فقیروں کا لباس تھا، آج اس زمانے میں امیروں کا لباس ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ ایک زمانے میں ایک رنگ اگر بدل جائے چپل کا، لوگ پہننے کو عیب سمجھتے تھے، آج یہ ایک رنگ، یہ ایک رنگ، یہ ایک رنگ، یہ ایک رنگ، رنگ برنگی ہونے باوجود اس زمانے کا وہ فیشن ہے نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنے رنگ ہیں اس کے کپڑے میں، 6 رنگ کا لباس ہے نہیں، اور پرانے لوگ ایک ہی رنگ کے لباس میں، انہوں ذرا نئے آدمی 2 رنگ کے لباس میں۔ ارے کلر بدل گیا نہیں بدلا؟ یہ کہتا ہوں میں، فیشن بدلتا ہے، سنت نہیں بدلتی۔ کون بدلتا ہے؟ فیشن کیا ہوتا ہے؟ بدلتے رہتا ہے۔ سنت ہم یہ چاہتے ہیں ہر ایک اپنے پچھلے زمانے کی طرف جائے، دنیا یہ چاہتی ہے ہر ایک آگے کے زمانے کی طرف بڑھے۔ آگے بڑھنا جہنم کا گڑھا ہے، پیچھے جانا جنت کا باغ ہے۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا، ابن مسعود نے، اگر کسی کو تم اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اپنے مرے ہوئے لوگوں کا آئیڈیل بناؤ۔ مرے ہوئے لوگ پرانے ہیں نئے ہیں؟ بولو بھی کون ہیں؟ تو تم کبھی کہیں یوں نہ سمجھ جانا بھئی کل سے ہمارا بچہ مریا اسے ہم آئیڈیل بنا لیں گے، پرسوں ہمارا بچہ مرا اسے آئیڈیل بنا لیں گے، پرسوں ہمارے چچا مرے اسے آئیڈیل بنا لیں گے۔ اس طریقے سے کہیں لوگ اپنے زمانے کے مرے ہوئے لوگ نہ سمجھ جائیں، اس لیے عبداللہ بن مسعود نے آگے وضاحت فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں جو مر گئے، جانتے ہو؟ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے ساتھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کن کے نقش قدم پر؟ ہم کہتے ہیں اس زمانے کے فاطمہ کو، تو اس زمانے کے فاطمہ کی طرح بن، اے عائشہ اس زمانے کے عائشہ کی طرح بن، او ام کلثوم اس زمانے کے ام کلثوم کی طرح بن، اے سودا اس زمانے کے سودا کی طرح بن، او خدیجہ اس زمانے کے خدیجے کی طرح بن، او زینب اس زمانے کے زینب کی طرح بن، اے رقیہ اس زمانے کے رقیہ کی طرح بن، اے ام سلمہ اس زمانے کے ام سلمہ کی طرح بن۔ ہم تو یوں کہتے ہیں تم ان کو نمونہ بنا کر زندگی گزارو، اسی لیے تمہارا نام ان بزرگوں کا نام رکھا گیا۔ آج کل لوگ لیٹسٹ نام بولو، کیا بولو؟ کیا بولو؟ بھائی سن رہی سنی بھی تمہیں لوگ؟ ہاں کیا بولو؟ تو کیا بھی بول رہی نہیں، کیا بولو؟ لیٹسٹ نام۔
کیا بولو؟ لیٹسٹ نام. ایک صاحب نام رکھ لے کر آ گئے, قرآن پڑھ لے گئے. آج کل علماء سے تو تعلق نہیں ہے, جہاں ملا انہیں قرآن پڑھنے والا سب نام رکھنا شروع کر دیا. زم حریرہ کہتے ہیں, یاد دلیے کیا ہو نام رکھ لیا. ٹھیک ہے, ایک آ کر نام رکھ لیا. قرآن نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ نام رکھ لیا. لمزہ بیٹی, لمزہ کہاں بھی ہمارے ہمزہ, ایک بچی کا نام ہمزہ, ایک بچی کا نام لمزہ. خوشی انہوں کیا لیٹسٹ نام, لیٹسٹ جو قرآن پاک کا نام جو لوزد می, جہنم کا نام جی, وہ جہنمیوں کا نام. وہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کس کا نام؟ وہ جہنمیوں کا. اور اسے نام رکھ لیا بچی کا, ایک بچی کا نام ہمزہ اور ایک بچی کا نام لمزہ. لیٹسٹ جہنمیوں کا نام رکھ لینا. نیک سمو اسماءکم باسماء الانبیاء والصلحاء. فرمایا علماء نے تم سمو اولادکم, اپنے بچوں کا نام رکھو نبیوں کا, صلحاء کا, اتقیاء کا, اولیاء کا نام رکھو تاکہ ان کے صفات ان کے اندر منتقل ہو. خالی نام تبسم, کیا نام ہے, کیا نام رکھ لیے؟ تبسم کر نام رکھ لیے. نام رکھتے تھے لوگ تبسم, خالی انہیں چرک لے کر چھڑ دی. کسے دیکھو ہستی سو, کیا کہتے اس کا نام ہے تبسم. جسے دیکھ کو ہنسنا اسے دیکھ کو ہستی نہیں, جسے دیکھ کو نہیں ہنسنا اسے دیکھ کو ہستی رہتی. جوتے کھانے کا تبسم. وہ کیا کھانے کا تبسم کر سکتی ہیں کیا, ویسا مسکرا سکتی ہیں کیا؟ نامحرم کو سلام کرنا حرام ہے, مسکرانا حلال. کیا بھئی بولو, نام کیا رکھے تمہیں؟ خالی تبسم. ہم کہتے ہیں صفات جوڑو. عائشہ تبسم, کیا نام جوڑو؟ فاطمہ تبسم. زینب کا نام کے ساتھ دوسرا نام جوڑو, طاہرہ کے نام کے ساتھ دوسرا نام جوڑو تاکہ وہ صفاتی نام بن جائیں. خود حضور تبسم فرمایا کرتے تھے. ما رأیت اکثر متبسما, فرماتی ہیں حضرت عائشہ حضور سے زیادہ کسی کو زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضور بھی مسکراتے تھے, مسکراتا ہوا چہرہ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے مسکرات اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں. سب سے پہلی تبدیلی اپنے آپ کو مسلمان بنائیں. اپنے آپ کو کیا بنائیں؟ نمبر 1, مسلمان بنانے کے لیے سب سے پہلا کام نماز کا اہتمام کریں. اور جب ہماری مائیں نمازیں پڑھیں گی انشاءاللہ اولاد نمازی بنیں گے. اولاد نمازی بن جائے گی تو نسلیں نمازی بن جائیں گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستورات کو حکم دیا, قو انفسکم واہلیکم نارا. قو انفسکم خالی مردوں سے حکم نہیں ہے, عورتوں سے بھی حکم ہے. مردوں سے کہا جاتا ہے عورتوں کو نماز کا حکم دیا کرو, عورتوں سے کہا جا رہا ہے مردوں کو نماز کا حکم دیا کرو. اور دونوں سے کہا جا رہا ہے وَأَهْلِيكُمْ, باپ بھی جگائے بچے کو نماز کے لیے اور ماں بھی جگائے بچے کو نماز کے لیے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, ابو جمائے تو ماں سلاتی سو. ابو اٹھا رہا ہے, جگا رہا ہے, ماں سلا رہی ہے. ماں سلا رہی ہے, ابو جگا رہا ہے. الٹا بعض مرتبہ بہت کم ہوتا ہے, ماں جگاتی ہے, باپ سلاتا ہے. اے چھوڑو جی سوندے پاپا بچہ تھک گیا. ویسا سلا 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 کو بچپن میں سلائے سو 55 تک سولے کو چھے انہیں. کب سلائے سو؟ ارے بولو بھائی, میرا بچہ بول کو سلائی نہ انہیں, کب تک سو رہا انہیں؟ 55 تک سو رہا. اب بھی میرا بچہ پاپ, کیا پاپ پاپ کر رہا سونے, پاپ کا پاپ ہے وہ.
پاپ یعنی گناہ کر رہا ہے، سوچ سوچ کے نماز کے اوقات میں. ایک صاحب کہنے لگے حضرت ہمارے گھر میں بہت بے برکتی ہے. فرمایا کہ سب سے بڑی بے برکتی کا سبب تو ہے. جب تک گھر میں کوئی بے نمازی رہے گا اس گھر میں کبھی برکت نازل نہیں ہو سکتی. ارے بھی سن رہے ہو. اور برکت لانے کے لیے گھر میں ایک اہم عمل کرنا. کرو گے سب بھی انشاءاللہ؟ مستورات بھی کریں گے انشاءاللہ. میں مستورات کو آپ حضرات کرانا انشاءاللہ. ہاں گھر میں جا کر ترغیب دو. پہلا کام، مرد حضرات جب بھی گھر کو آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زور سے کہے. کیا کہنا؟ پھر یوں کہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلے کیا بولنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر کیا کہنا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھنے کے بعد فوراً قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر یہ کوئی عمل کر لے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اتنا اللہ دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، لیتے لیتے تھک جاؤ گے. کہو انشاءاللہ. کیا جی دمش ہے نا جی؟ مستورات نہیں عربی کریں گے انشاءاللہ. اب تمہیں باہر سے اندر جانا سے تمہیں نا بھائی، تو عورت ہم باہر سے اندر جاؤ، اندر سے سنو. جب بھی عورتیں باہر سے اندر آئیں، جیسے اب ماشاءاللہ اجتماع کو آئی ہیں، اجتماع سے کہاں جائیں گی؟ جب گھر کو جائیں عمل کریں. کیا عمل کرنا؟ پہلے جا کے بولو گھر میں کون بھی نہیں ہے نا بولو سلام کرے بغیر نہیں رہنا. گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں. اور جب تم سلام کرو گے شیطان گھر کا نکل جائے گا باہر. جنات رہتے ہیں گھر میں. عامرین جنات کا وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ گھروں میں رہتا ہے. ہر گھر میں کون رہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور یہ بچے کو نظر آتا تھا. اور بعض ہوتے ہیں من جانب اللہ ان کو نظر آتا ہے. تو وہ کہنے لگا جس گھر میں نیک اعمال ہوتے ہیں اس گھر میں نیک جنات رہتے ہیں. جس گھر میں گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس گھر میں خبث والخبائث آ کر رہ جاتے ہیں. اور خود حدیث پاک میں ہے جس وقت تم دروازہ رات کو بند کرتے ہو بسم اللہ بول کر جب بند کرتے ہو تو شیطان کہتا ہے ارے چلو 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 لا مبیت لکم اليوم، اس جگہ پر آج تمہاری رات رہنے کی جگہ نہیں ہے، آج تمہیں یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، چلو چلو. فوراً شیطان اپنے چیلوں کو لے کر نکل جاتا ہے. تو کیا پتا چلا کون رہتے ہیں گھر میں؟ شیاطین رہتے ہیں. جب بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرتے ہیں شیطان اپنے تمام چیلوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے. اگر کوئی بسم اللہ بول کر بند نہیں کیا شیطان وہاں چھتا کہاں بھائی؟ گھر میں. جو آپ کو 1:30 بجے تک انگلی کرنے کو کہتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے کرتے رہتے نہیں کرتے رہتے؟ رات کو 1:30 بجے تک کیا کرتے رہتی ہیں؟ بولو انگلی کرنا اچھی چیز کیا؟ بولو تمہیں بولو بولو بھائی انگلی کرنا اچھی چیز کیا؟ جی بولو بھائی انگلی کرنا اچھی چیز کیا؟ کیا بولتے ہیں جی؟ انگلی رکھو کرو جی، بولتے نہیں بولتے؟ انگلی کرنا اچھی چیز کیا؟ کانتے بھی رہتے انگلی، چاہے وہ فون میں انگلی کرے، ٹیکس
چاہے وہ لوگوں میں انگلی کرے. انگلی کی تعبیر کہاں سے شروع ہوئی مت پتہ ہے؟ شیطان خالی شہد لگایا سو، وہ شہد پر مکھی بیٹھی، مکھی پر بلی کا حملہ ہوا، بلی پر کتے کا حملہ ہوا، بس سمجھ میں نہیں، اور کتے نے بلی کو مار دیا، اور بلی والے نے کتے کو مار دیا، پھر کتے والے نے بلی کو مارنے والے کو مارا، کتے کو مارنے والے کو مارا، پھر کتے کے مارنے والے نے ان لوگوں نے پھر کتے کے مالک کو مارا. ہنگامہ. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بولو؟ اب بیچ میں آ کر چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی. کیا ابھی معلوم نہیں سکا؟ صوفی سرمستان کی طرح آ کر لڑائی کو رفع دفع کر رہا ہے. صوفی سرمستان کی طرح. اسے کہتے ہیں لگاؤ شہد، بجھاؤ لڑائی. لگاؤ بجھاؤ، لگاؤ جب آگ جل جائے تو بجھاؤ. لگاؤ کیا لگانا سو؟ شہد. جب دونوں میں لڑائی کی آگ بھڑک جائے تو بولا چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو جی. کیا ابھی معلوم لوگاں کیا سمجھتی؟ کتنا نیک آدمی ہند دیکھو انہوں. اسے کہتے ہیں شیخ نجدی. اسے کیا کہتے ہیں؟ شیخ. تو ویسے ہمارے عورتوں کے اندر بھی پرانی عادت ہے لگانے کی بجھانے کی. ہلو ساس کو جا کو بولنا، کیا تمہاری بہو بولنے کو تھی؟ کیا بولی؟ ہماری ساس ایک لوز. ہماری ساس سے کیا بولی؟ ایک لوز. ویسا بولی کیا؟ ہاں. پھر یہاں جا کر کیا تمہارے ساس کیا بولنے گئے تھے؟ کیا ہماری بہو بھگوڑی. انہوں نے کیا بولے آپ کو؟ ہمارے ساس سے کہ لوز. انہیں کیا آپ کو بولے؟ میری بہو ایک بھگوڑی. اب دونوں میں محبت پیدا ہوتی سو نفرت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ جب لڑائی جھگڑتے وقت تو مجھے کئی کو بولی لوز کر کو، تمہیں کئی کو بولی بھگوڑی بول کو. حالانکہ دو جنے بولے نہیں، نہ انہیں اسے لوز بولی نہ انہیں اسے بھگوڑی بولی. لگا دینا بتی، بجھا دینا آگ. بتی لگانا، یہاں بھی لگا دیا وہاں بھی لگا دیا. یہ کام عورتیں بہت کرتی ہیں. ان کو پیٹ پہ درد. اس لیے مردوں سے کہا کرتا ہوں زندگی میں کوئی راز کی بات عورتوں کو مت بتایا کرو. جس دن بتاؤ گے وہ راز نہیں رہے گا. آل انڈیا ریڈیو میں بولے سکا تمہیں عورت کو بولے گا تو کہاں بولے سکا؟ آل انڈیا ریڈیو میں بولے تو کیسا رہتا ہے؟ خالی گلی میں پھرتا کہ ریڈیو کو نیوز ہو آل انڈیا. تو یہ ایک عورت کو بولنا آل انڈیا میں بولے جیسا. عورتوں کے پاس کوئی کام راز. اور عورتوں کے اندر اگر 3 عادتیں ختم ہو جائے. نمبر 1 بیکار باتیں کرنے کی عادت. ہمارے مستورات کو لوگ پریشان ہو گئے، مولانا جلدی آؤ بیان شروع کریں گے، جلدی آؤ بیان شروع کریں گے، جلدی آؤ بنا شروع کریں گے. کئی کو بولتی بولو جتنی دیر عورتیں وہاں بیٹھ کر رہتی اتنی دیر مسالہ ڈالنے کو 3600 مسالہ دال 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 کو عادت. تو کاؤنو بیٹھتی کی 3 عورتیں اذا استمعنا قلنا وقلنا قلنا وقلنا قلنا وقلنا. آپ نے فرمایا جہاں عورتیں جمع ہو گئی بولتی ہیں بولتی ہیں بولتی ہیں بولتی نان سٹاپ بولتی ہیں. عورتوں کو جلدی پیاس بھی نہیں لگتی. اب میں بول رہا ہوں مجھے کیا لگتا ہے تھوڑا سا، اور عورتیں نان سٹاپ. کبھی بھی دیکھ لو کسی عورت کو بھی دیکھ لو 3 عورتیں جیسے کہانی بادشاہ نے جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا بڑا انعام ملے گا. تو ایک نے آ کر کہا حضرت بادشاہ جہاں پناہ میں نے 3 عورتوں کو ایک جگہ پر خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا. فرمایا اسے پہلا انعام دو. کیوں؟ سب سے بڑا جھوٹ انہیں. اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں بولتا. 3 عورتیں وہ بھی خاموش. اگر گونگی رہیں گی تب بھی خاموش نہیں بیٹھیں گی.
کون رہی تو پٹ پٹی، کیا بولو، کیا پٹ پٹی. اب ان کے اندر ایک ٹاپک، خیریت کیا ماں، خیریت آپا، کہاں سے ماں اس وقت میں؟ میں بنگلور سے آئی. کہاں سے آئی؟ بنگلور سے آئی. اچھا بنگلور سے آئی، کیسا بنگلور میں سب خیریت، کیا ہو خیریت؟ تمہارے ساس کہاں ہیں؟ انہوں بھی بنگلور میں اچھی ہیں. کیا کر رہی ہوں نو، یہ کر رہی. کیسا ماں ساس بہو اچھی ہیں ان کی، ان کو کیا ضرورت ہو؟ گدک والی عورت کو بنگلور والی ساس کے بارے میں خیر خیریت پوچھنے کی کیا ضرورت کیا بھائی؟ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، کئی سال سے آ رہا ہوں، آج تک تمہارے سسرال کون سا تمہیں لوگ پوچھے کیا بھائی؟ پوچھے کیا بولو؟ تمہارے سسرے کون کو پوچھے؟ اور بھی اگر اللہ کرے 10 سال آتا رہوں گا پوچھتی تمہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کا حضرت، بس تمہیں خیریت کیا ہوگا، بات چیت ختم ہوگی ہم دونوں کے درمیان. نیکسٹ سیڑھی ہم لوگ آگے بڑھتے نہیں. ہماری یہ عورتیں فوراً ساس کے پاس پہنچ کر ساس کو مسالہ ڈالنا. ساس کو کیا ڈالنا؟ مسالہ. کیسا تمہارے ساس سے اچھی ہیں کہ تمہارے ساتھ تھے؟ تم نے پرواہ نہیں. کیا ماں پرواہ نہیں کرتے؟ بہت اہم عنوان دیکھو، اس کے بغیر رات کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیا ماں پرواہ کر دو؟ نہیں ہمارے ساس سے بولو پرواہ نہیں، بولو ماں میں بھی تمہارا مکس کچھ بولو. ٹھیک ہے، لکھ کرنا نا، دل ہلکا کرو، بول کو ہلکا کرو. یہاں ذرا ہلکا کر لے کو، انہوں ذرا دلکا کرتے رہتے سو. ہر جگہ جا کر میں پاپا ایک بچی سے ملاقات کی میں، بنگلور والی کہتے عائشہ کہاں والی؟ بنگلور والی. ان کے ساتھ سے جلات کرتے، ماں جلات کرتے. اور کیا امی نو بیٹیاں. پھر وہاں جا کو ان کے ساس کہنے، ہمارے امی گئے تھے ایک بہو، ان کے ساس جلات کرتے. ان کی ساس کہنے بول کو انہیں جا کو. اچھا ساس جلات کر کو بولی؟ ہاں ہنگامہ. تو میرے امی کو کیسا جلات بول سکتی؟ اس کی نند کسے کی جلات بولے سو کہاں کی جا کو، کدھر کی جا کو، وہاں گلاٹا یہاں گلاٹا، ادھر گلاٹا ادھر گلاٹا. منہ چپ کے رہا تو اس نا. منہ عورت کے لیے نعمت بھی مصیبت بھی. اور آج تک دنیا میں جتنی عورتوں کی شکایتیں ہیں یہ سب کے سب منہ کی وجہ سے 600. صحیح ہے غلط؟ اللہ اکبر. ایک مرد بھی استثناء نہیں سو، سب جنے سر ہلا رہی. اللہ آپ حضرت جزائے خیر عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے اجماع ہے اس بات پر. کیا ہے نہیں بھائی؟ ارے بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ الحمدللہ بولو. گرفتار ہے گھر پہ جانے کے بعد تم لوگ. لیکن یہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور حضرت مولانا اسلام فرمایا کرتے تھے بولنے کی عادت ہم دور نہیں کر سکتے لیکن بولنے کا عنوان بدل سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا دعوت کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی بولنے کی جو تمہارے اندر عادت ہے اس کا عنوان بدلو. کلمے کے بارے میں بولو، نماز کے بارے میں بولو، علم و ذکر کے بارے میں بولو، اکرام کے بارے میں بولو، اخلاص کے بارے میں بولو، اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے کیا فائدہ ملتا ہے اس کے بارے میں بولو، اور بچوں کی تربیت کے بارے میں بولو. آج اگر مائیں تربیت پا گئی تو بچے فرشتے بن جائیں گے. کسی نے کہا آج معین الدین چشتی پیدا کیوں نہیں ہوتے، نظام الدین اولیاء پیدا کیوں نہیں ہوتے، صابر پیا کلری کیوں پیدا نہیں ہوتے، علاء الدین کیوں پیدا نہیں ہوتے، امام بخاری و مسلم اور ترمذی و ابو داؤد کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ایک ہی ایک بات کہ اس زمانے کی ماؤں کی طرح اس زمانے کی مائیں نہیں رہی. آج بھی ایسی مائیں ہیں. ابھی لاک ڈاؤن میں شموگا میں عمران 8 سالہ بچہ لاک ڈاؤن میں حافظ ہو گیا.
بچی 17 پارے حفظ کر لی، چھوٹا بیٹا انہیں 5 پارے حفظ کر لیا لاک ڈاؤن میں۔ چھوٹی ننھی منی بچی 3 سال کی، انہیں سورہ یاسین حفظ کر لی۔ آج بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ماؤں سے دنیا خالی ہو گئی، آج بھی ہیں ایسی مائیں جو ملازمت کرتے ہوئے، گھر گھر جا کر کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو مفتی بنائیں۔ بچے نے جب کارگزاری سنائی، بیٹا تو مفتی کیسے بنا، سنا تو کہا یہ سب میری ماں کی بدولت ہے۔ اور 1000 روپے فیس بنتی تھی۔ کام کر کو بھائی، گھر گھر جا کر برتن مانجھ کر اپنے بچے کو مدرسے میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں یہ غریب ماں کا بیٹا ہوں، اس لیے وہ اللہ کی بندی پورے مہینے میں 4000 روپے ملتے تھے، اس میں 1000 روپے کی فیس مدرسے کو بنتی تھی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا مائیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن انگلیوں سے گنے جا سکتی ہیں۔ آج بھی آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو شاہ ولی اللہ بنا سکتے ہیں، نظام الدین اولیاء بنا سکتے ہیں، امام بخاری بنا سکتے ہیں، صاحب ہدایہ بنا سکتے ہیں، شیخ سعدی بنا سکتے ہیں۔ تمام بزرگوں کی فہرست اٹھا کر دیکھ لو، تمام مائیں حضرت نظام الدین اولیاء تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا میری ماں سے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ ماں سے سیکھا۔ بختیار کاکی کیا فرماتے ہیں؟ ارے بھائی بختیار کاکی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اللہ سے مانگ کر زندگی گزارنا ماں سے سیکھا۔ نماز سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، یہ میری ماں سے سیکھا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اس لیے میری ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو مکاتب کا اور مدارس کا، گھر میں رہتے ہوئے نماز کا، تربیت کا، سنتوں کا، لباس مصنوع لباس پہننے کا عادی بنائیں، ورنہ تو مائیں ہی بچوں کو لے جا کر منکی کٹنگ کراتی ہیں، ڈانکی کٹنگ کراتی ہیں، کھٹورا کٹنگ کراتی ہیں، چمچ کٹنگ کراتی ہیں، کراتی نہیں کراتی ہیں، روف کٹنگ کرتے ہیں۔ کون سا کٹنگ؟ روف کٹنگ، جمپ کٹنگ، ویوز کٹنگ۔ ویوز کہتے کیا؟ وہ سمندروں کی لہریں، جیسے یوں لہریں آتی نہیں، ویسا ویوز کٹنگ، سب کٹنگ، پک کٹنگ۔ سور کے بالیں کے سکیت بالا، خنزیر کے بالا کتنے خوبصورت رہتی ہیں، رہتے نہیں رہتے ہیں؟ رہتے نہیں رہتے نہیں ہاں، خوبصورت خنزیر کے بالا بہت خوبصورت رہتی ہیں۔ وہی سے بالا کس کے؟ پگ کٹنگ، ہارس کٹنگ۔ تھانوی کہتے ہیں سب سے پہلی بدعت اس امت میں بالوں کی بدعت شروع ہوئی۔ بال چھوٹے بڑے رکھنا، ڈیزائن کے رکھنا، یہ ہے بالوں کی بدعت پہلے شروع ہوئی۔ اس لیے مائیں اپنے بچوں کی سنت کی تعلیم دیں۔ دوسری بات جو ماؤں کے دلوں سے نکلنا ہے وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں رونے کی عادت۔ عورتیں غلطی کر کو خود رولت بڑی رہتی سو، خود غلطی کرتی سو اور رولت بڑی رہتی سو، ایسا روتی ہیں گویا ان سے کچھ غلطی ہوئی ہی نہیں۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ ان کے رونے کی جگہ بدلو، یہ روتی ہیں اپنے کنگن گم ہونے سے، اپنے فلاں سے، ان کو کیا کرنا؟ رونے کی جگہ بدلو۔ وہ رونے کی جگہ کیا؟ اللہ کے سامنے وہ رونے والی بن جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی بن جائیں۔ اگر آج بھی ہماری مائیں اللہ کے سامنے رو کر اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اللہ سب کی زندگی بدل دے۔ تیسری چیز محنتی ہے۔ ہماری عورتیں بہت محنتی ہیں،
تمام شعبوں میں چھٹی ہے. عورتوں میں چھٹی ہے کیا بھی؟ تمام شعبوں میں چھٹی، عورتوں کی چھٹی ہے. عورتیں نان سٹاپ محنت کرتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا ان کی محنت کا رخ بدلیں. انشاءاللہ اگر وہ دعوت کا کام بھی کرنے والی بن جائیں گی، نان سٹاپ بغیر رست کے انشاءاللہ دین کا بھی کام کریں گی. امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے عورتوں کو ایسے نیک صالح فہرست میں اللہ شامل کرے گا اور اللہ نیک بنائے گا، صالح بنائے گا. ہمارے خواتین سے عاجزانہ گزارش ہے نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں. پردہ یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے. پردہ کرنے سے اللہ تمہیں نورانی بنائے گا. پردہ کرنے سے تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی. پردہ کرنے سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی. پردہ کرنے سے نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے. پردہ کرنے سے اللہ تمہیں ہدایت کا سبب بنائے گا. پردہ کرنے سے ذکر کی لذت ملے گی. پردہ کرنے سے اللہ عبادت کا مزہ دے گا. پردہ کرنے سے حیا پیدا ہوگا. پردہ کرنے سے کلیمے کی موت آئے گی. پردہ کرنے سے حشر کے میدان کی رسوائی سے اللہ بچائے گا. بغیر حساب کے اللہ جنت پہ داخل کرائے گا. اور کس کس کا پردہ؟ خالی پردہ سے مراد برقع ہی نہیں، بلکہ پردہ حال کا بھی پردہ. کسی کے سامنے اپنا درد نہ سنائیں تو صرف اللہ کے سامنے سنائیں. قال کا پردہ سب کے سامنے آواز بلند نہ کریں. آواز بلند کرے تو اللہ کے سامنے کرے. نامحرم سے اپنے آواز کو چھپائیں. اگر فون بھی نامحرم کا آ جائے منہ پر کپڑا رکھ کر بات کیا کرے. اور چال کا پردہ، بیچ سڑک میں چلتے ہوئے نہ جائیں، سڑک کے کنارے چلتے ہوئے جائیں. علماء نے فرمایا پائل پہن کر چلنا یہ بے پردگی ہے. اسی طرح ٹھخ ٹھخ والا جوتا پہن کر چلنا یہ بھی بے پردگی ہے. بالکل کنارہ ہو کر چلا کریں. اسی طرح شال کا پردہ فرمایا اندر جو ڈریس پہنے ہوئے ہیں وہ ڈریس باہر نظر نہ آئے. اس طرح اپنے برقعے کو سادہ سیدھا مکمل کالا کپڑے کے ساتھ ملبوس کر لیں تاکہ یہ ڈریس کے ذریعے سے آپ کی بے پردگی نہ ہو. اور اپنے برقعے کو ڈریس نہ بنائیں، یعنی سوراخوں والا برقع، جھومر والا برقع، لیس والا برقع، پتلا برقع اور ٹائٹ برقع. ایسے برقع اور بے برقع دونوں برابر ہے. اور پھر علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ان تمام پردوں کے ساتھ اپنے زندگی کے نیک اعمال کو بھی پردے میں رکھا کرے اور اس اعمال کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. اللہ اگر ہمارے عورتیں صحیح پردے والی بن گئیں تو پھر اللہ کائنات کا نقشہ بدل دے گا انشاءاللہ. تو سب عورتیں نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، سب مرد حضرات بھی نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ اسی کے لیے اللہ کا راستہ ہے 3 دن نکلو، چلا نکلو، عشرہ نکلو، جو کہا جاتا ہے تاکہ پردہ جو زبان میں ہے وہ دل میں آ جائے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں کشمیر کی ایک جماعت آئی، سب کے سب بے پردہ تھی. حضرت سے لوگوں نے آ کر شکایت کی، فرمایا بھئی 3 دن کے بعد ان لوگوں کے پاس جائیں اور جا کر ان کا ارادہ پوچھیں. 3 دن تک خوب پردے کے بارے میں مذاکرہ ہوتا رہا. پھر 3 دن کے بعد خود وہ عورتیں اپنے شوہر کو بلا کر کہنے لگی جا کر ہم لوگوں کے لیے برقع لے کر آئیں گے. زندگی بدل گئی نہیں بدل گئی؟ اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اس مذاکرے کو اللہ قبول فرمائے اور ہر طرح کے خیر کے مقدر فرمائے، تمام شرور سے اللہ حفاظت فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی ضرور اللہ کے راستے میں 3 دن جائیں گے، اور جو 3 دن لگا چکے ہیں وہ 10 دن جائیں گے، جو 10 دن لگا چکے ہیں وہ انشاءاللہ چلے میں جائیں گے. 3 دن جانے کے لیے مرد کا 3 دن لگایا ہوا ہونا ضروری ہے. عشرے میں جانے کے لیے مرد کا چلہ لگایا ہوا ہونا ضروری ہے. چلے میں جانے کے لیے مرد کا 4 ماہ لگایا ہوا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے سب نیت کریں. انشاءاللہ ہم ضرور اپنی کارروائی کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور سب اللہ کے راستے میں جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ کون کون جائیں گے بولو؟ گھر میں عورت جب داخل ہو، میں نے وہی کہا تھا نا
عربی عورت جب داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قل هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک مرتبہ پڑھیں. اور فجر کی 2 رکعت سنت مرد حضرات گھر میں پڑھا کریں. 3 فائدے ہوں گے. نمبر 1 گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی گھر میں سنت پڑھیں, فرض جا کر مسجد میں پڑھیں. مرد حضرات عورتیں دونوں گھر میں ہی پڑھ لیں. سب سے پہلا کام مرد اور عورت میں جھگڑا نہیں ہوگا. دوسرا کام, دوسرا فائدہ اللہ دین پر استقامت دے گا. تیسرا فائدہ رزق اللہ دروازے کھول دے گا, رزق آنا شروع ہو جائے گا. تو 2 رکعت فجر کی سنت کہاں پڑھنا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں کون کون تیار ہے مستورات میں بولو. مرد حضرات مستورات بھی نام لکھیں اور یہاں مرد حضرات کی تشکیل ہوگی, تشکیل کے بعد دعا ہوگی. ہاں بھی بولو کون کون 3 دن جائیں گے عورتوں میں. 1 2 3 4 5 جی 6 اور ارے بھی 7 8 ماشاءاللہ 9 جی اور بولو بھائی 10 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 جماعتیں بن گئیں. ٹھیک ہے بھائی, 2 جماعت کیا نام بولو تاکہ عورتوں کو بھی پتہ چل جائے. مولانا عبدالغفور صاحب اور جی سید بھائی, ہاں ایک احمد بھائی, ایک خان بھائی جی, ہاں کیا نام اسماعیل بھائی اور محمد بھائی جی, عبدالرزاق بھائی جی, ہاں ابراہیم خلیل اللہ جی, اور کون بولے نا خان بھائی, داود بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور جی حافظ عمر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی چھڑ گئے بھائی جی؟ 3 دن اس نہ بولو کیا نام, خان بھائی, چاند بھائی, ارے سورج بھی نہیں کیا, اور سکندر بھائی کہاں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بولیے. 2 دفعہ لگائیں 2 بیوے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. کیا نام محمد علی بھائی جی, اور 2 بار نام لے لیا میں بھی. چلیے ہاں, اور کون اللہ آسان فرمائے اللہ قبول فرمائے بھائی. ہاں پیچھے ایک حافظ صاحب رہ گئے ہیں, ہو گیا. اور کوئی عمر بھائی, عمر حافظ صاحب بہت اچھی بات ہے بھائی, بہت اچھی بات. جن جن ساتھیوں کا نام آ گیا وہ سب نیت کریں انشاءاللہ. ہم 4 مستورات 4 مرد حضرات کی جماعت بنا کر, ٹھیک ہے بھائی, اللہ کرا صاحب 3 جماعتیں بن گئی. کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3 جماعتیں. اور مرد اور مستورات آپ اپنے اپنے ارادے فرمائیں, عزائم فرمائیں, اللہ قبول فرمائیں. اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطائیں سے درگزر فرما, بقیہ زندگی کی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما. ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما, ہمارے عورتوں کو بھی قبول فرما, ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما, ہمارے جوانوں کو بھی قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جو غلط مقدمات پہ پھنسے ان کی رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ جو اپنے اعتبار سے تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی تکلیفوں کو دور ہونے کے اسباب مہیا فرما. جو مقروضین ہیں ان کی قرض کی ادائیگی شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے عورتوں کو صحیح ہدایت نصیب فرما, صحیح ہدایت نصیب فرما, صحیح ہدایت نصیب فرما. رحم کا, کرم کا, عفو کا, درگزر کا معاملہ فرما. جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اپنے فضل سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
اپنے اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھیں. جو دور سے آئے اگر وہ وقت ہے تو نماز